ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے، جولائی کے 18 اور محرم الحرام کی 11 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ضلع لیہ کے تمام سرکاری و غیر سرکاری اسکولوں اور آنگن واڑی مراکز میں گرمائی تعطیلات کا اعلان کیا ہے. اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر لیہ کی جانب سے جاری حکم نامہ زیر نمبر 245 کے تحت 22 جولائی سے 5 اگست تک مذکورہ تعلیمی اداروں اور آنگن واڑی مراکز گرمائی چھٹیوں کے لیے بند رہیں گے. ایگزیکٹو کونسلر برائے زراعت لیہ تنزین چھوسپھل نے ڈائریکٹر ہارٹیکلچر شام ویلی ایپریکاٹ پروڈیوسر کوآپریٹو لمیٹڈ کے صدر اور ٹاٹا ہیموتھن کے نمائندے کی موجودگی میں لیہ سے ملک کے مختلف میٹرو شہروں کے لیے تازہ خوبانی کی پہلی کھیپ روانہ کیا، جو شام ویلی کے فارمرز پروڈیوسرز آرگنائزیشن کے تعاون کاروں کے تعاون سے شروع کیا ہے. اس کامیابی کا اعتراف کرتے ہوئے ای.سی. چھوسپھل نے لداخ کے متعلقہ محکمے کے افسران اور کسانوں کو، خاص طور پر شام کے علاقے سے تعلق رکھنے والوں کو خوبانی کی شاندار اور اعلیٰ معیار کے پیداوار کے لیے مبارکباد دی. انہوں نے کسانوں کی مدد کے لیے ہل کونسل کے عزم پر زور دیا، اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے کہ کونسل اور یوٹی انتظامیہ دونوں ہی کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے متعدد سبسڈی والی اسکیمیں متعارف کروائی ہیں. نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھیوں کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے خطے لداخ کے طلبہ تنظیموں نے ملک کے مختلف مقامات پر جلوس عاشوراء برآمد کیے. ان جلوسوں میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ و طالبات نے شرکت کی. دوران جلوس شرکاء نے نوحہ خوانی و سینہ زنی کرتے ہوئے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیے. موصولہ خبروں کے مطابق آل کرگل اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن دلی نے کشمیری گیٹ سے جلوس عاشوراء برآمد کی اور درگاہ مزار شہداء میں اختتام پذیر ہوا. اس موقع پر شیخ جواد حبیب نے واقع کربلا کی مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی. اس دوران طلبہ تنظیم کے رضاکاروں نے انتظامات کے علاوہ تبرکات کا اہتمام کیا گیا تھا. دلی کے گرد نواح سے آئے عزاداروں کے لیے مفت بس سروس بھی دستیاب رکھی گئی تھی. اس کے علاوہ سنگم وہار اور جامع اہل بیت شاہین باغ میں شب عاشوراء اور شام غریبان کے مجالس کا بھی اہتمام کیا گیا، جہاں طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مقررین اور نوحہ خوانوں نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت ادا کی. اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے آج جسٹس این کوٹیشور سنگھ اور جسٹس آر مہادیون کو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر حلف دلایا. جسٹس چندرچوڑ نے سپریم کورٹ کے احاطے میں منعقدہ ایک تقریب میں دونوں ججوں کو عہدے کا حلف دلایا. اس موقع پر عدالت عظمیٰ کے دیگر ججز اور متعدد سینئر وکلاء سمیت کئی معززین موجود تھے. سپریم کورٹ میں جج بننے سے پہلے جسٹس کوٹیشور جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس مہادیون مدراس ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس تھے. دونوں ججوں کی حلف برداری کے ساتھ ہی عدالت عظمیٰ کے لیے کل 34 ججوں کی تعداد مکمل ہو گئی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس چندرچوڑ کی مشورے پر دونوں ججوں کی تقرری کو منظوری دی تھی. خبر رساں ادارے UNI کے مطابق چھتیس گڑھ مہاراشٹر سرحد پر آج سیکورٹی فورسز اور نکسلیوں کے درمیان 5 گھنٹے تک جاری رہنے والی مڈبھیڑ میں 12 نکسلی مارے گئے ہیں. اس مڈبھیڑ میں 2 فوجی گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے. زخمی فوجیوں کو علاج معالجے کے لیے بذریعہ ہوائی جہاز مہاراشٹر کے گڈچرولی ہیڈ کوارٹر پر منتقل کیا گیا.
رپورٹ کے مطابق لبنان میں جماعت اسلامی کے عسکری شاخ فجر فورسز نے جنوبی لبنان پر صہیونی حکومت کے حملے میں اپنے ایک کمانڈر کی شہادت کی خبر دی ہے۔ جماعت اسلامی لبنان نے اعلان کیا ہے کہ اخوان المسلمین سے وابستہ اس گروپ کے رہنما محمد حامد جبارہ جنوبی لبنان میں واقع البقاء نامی شہر میں ایک کار پر صہیونی حکومت کے ڈرون حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ لبنان میں جماعت اسلامی لبنان کے عسکری شاخ فجر فورسز کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کمانڈر شام کے جنوب مشرق میں واقع البقاء الغربی شہر کے غزہ اسٹریٹ پر شہید ہوا۔ اس سے قبل المیادین نیٹ ورک کے صحافی نے ایک کار پر صہیونی حکومت کے ڈرون حملے کی خبر دی تھی اور بتایا تھا کہ اس حملے میں جماعت اسلامی کے کمانڈر کی شہادت واقع ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے نے اسرائیل کی حکومت کے مظالم پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ غزہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑے قتل عام کے طور پر درج ہوگی۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے ریاض منصور نے غزہ سے متعلق منعقدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں مزید کہا کہ صہیونی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو غزہ پٹی کے 2 ملین سے زیادہ فلسطینیوں کی انسانی عزت و وقار کا قائل نہیں ہے۔ ریاض منصور نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین سے یہ سوال کرتے ہوئے کہ تم لوگ غزہ پٹی میں نیتن یاہو کے نسل کشی اور دیوانگی پر مبنی اقدامات کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات انجام دو گے؟ کہا کہ صہیونی حکومت ہر طرح کی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فلسطینی خواتین، بچوں، سن رسیدہ افراد، نامہ نگاروں اور ہسپتالوں کے عملے کا قتل عام کر رہی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔